السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے قرآن مجید کے ایسے 10 عظیم احکامات جن کو اپنانے سے نہ صرف ہماری دنیا سمجھ سکتی ہے بلکہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم حکم، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی۔ دوستو، یہ قرآن مجید کا سب سے اہم حکم ہے کہ عبادت کی جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کی جائے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے اور وہی ہمارا مالک ہے، اور ہر مشکل کو دور کرنے پر قادر ہے۔ ہمیں تمام امیدیں اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری اصل کامیابی ہے۔ دوسرا حکم، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین سے حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تمہارے والدین تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ تو تیسرا حکم اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یعنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ رزق دینے والا صرف اللہ ہی ہے، اور ہمیں اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا چاہیے، اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستو، چوتھا حکم، برائی اور بے حیائی سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ برائی اور بے حیائی سے بچو۔ اسلام ہمیں نہ صرف گناہ سے روکتا ہے بلکہ اس سے قریب جانے سے بھی روکتا ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائے اس سے دور رہنا ہی ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ تو دوستو، پانچواں حکم، کسی بے گناہ انسان کو ناحق قتل کرنا۔ دین اسلام میں انسانی جان کی بہت بڑی حرمت ہے۔ کسی ایک بے گناہ انسان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے، اور کسی ایک بے گناہ انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ تو دوستو، چھٹا حکم، یتیم کے مال کی حفاظت کرو۔ یتیم کے مال میں خیانت کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو اور اس کے ساتھ انصاف اور شفقت کا معاملہ کرو۔ ساتواں حکم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ دکان ہو، کاروبار ہو یا روزمرہ کے معاملات، ایک مسلمان کی پہچان ایمانداری ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ آٹھواں حکم، سچ بات کہنا اور انصاف کی گواہی دینا۔ ہمیں دین اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم سچ بولیں اور انصاف کے ساتھ سچی گواہی دیں۔ یہی ایک سچے مسلمان کی نشانیاں ہیں، چاہے وہ بات اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ تو دوستو، نواں حکم، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو۔ دین اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ایک سچا مسلمان اپنی زبان اور وعدے کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدے پورے کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو دوستو، 10واں حکم، سیدھے راستے پر چلو۔ اسلام ہمیں تلقین کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے سیدھے راستے پر چلو اور ان راستوں سے دور رہو جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائیں۔ بے شک قرآن و سنت کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے بنائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اللہ اور اس کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو آخر میں آپ سبھی سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔